واقعہ یہ ہے کہ مغرب کی ناکامی کا سب سے بڑا سبب، اس کی سب سے بڑی خباثت دو چیزوں میں ہے۔ ایک معاشیات میں سود، اور دوسرے معاشرت میں بے حیائی اور خاندانی ادارے کا تباہ ہو جانا۔ خرابی وہاں ہے، خباثت وہاں ہے، گندگی وہاں ہے۔ خود وہ چیخ رہے ہیں، تلملا رہے ہیں۔ جہاں تک دستوری اور سیاسی ایوولوشن کا تعلق ہے، میں ڈنکے کی چوٹ علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں کہ مغرب انسانیت کی جو اعلیٰ ترین منزل ہو سکتی ہے وہاں تک پہنچ چکا ہے۔ میں نے آپ کو کل جمعے میں وہ فوکویاما کا تذکرہ کر کے بتایا تھا، اینڈ آف ہسٹری۔ آپ مغرب کے معاشرے میں جا کر دیکھیے، رول آف لا، قانون کی حکومت، آزاد عدلیہ، انسان کی جان اور مال اور عزت و حرمت، دستور پر گاڑی کا چلتے رہنا۔ حکومتیں آئیں، حکومتیں بدلی، نہ کوئی خون خرابہ، نہ کوئی ہنگامہ، نہ کوئی بلوے، یہ گیا وہ آیا، وہ گیا یہ آیا۔ میں ابھی چونکہ 1.5 مہینہ امریکہ میں رہ کر آیا ہوں، اور اس وقت امریکہ میں پریزیڈنشل الیکشن جو ہے اپنے کلائمیکس پر ہے۔ میں حیران ہوا ہوں، آپ بھی اس کو سمجھ لیجئے، مجال ہے جو کسی شخص نے دوسرے پر کرپشن کا الزام لگایا، کرپشن کا الزام لگا کے پھر گھر جا کر بیٹھ جانا، ثابت کرو اس کو، اور نہیں کر سکتا تو زبان بند رکھو۔ یہ کس نے اصول دیا تھا؟ اگر زنا کے 4 گواہ نہیں دے سکتے تو زبان بند رکھو، ورنہ قذف کا تم پر سزا جو ہے حد جاری ہو جائے گی۔ اکویلٹی بیفور لا، قانونی اور دستوری سطح پر مساوات انسانی کی معراج آج امریکی معاشرہ ہے۔ دلوں کی بات نہیں میں کہہ رہا، کالے اور گورے کی نفرت اپنی جگہ ہے، وہ دل کی بات ہے، احساسات کی بات ہے۔ وہ تو وہاں کے کالے مسلمان ہم سے شکوہ کرتے ہیں کہ تم انہیں کیا کہتے ہو، تم ہم سے نفرت کرتے ہو۔ تم تو اگر ہمارے جتنے کالے نہیں تو ہم جیسے ہی کچھ نہ کچھ تو کالے ہو، پھر بھی تم ہم سے نفرت کرتے ہو۔ وارث دین محمد سے پوچھئے، ان کے لوگوں سے پوچھئے، یہ کچھ چیزیں ہیں احساسات کی۔ قانون کی سطح پر ڈسکریمنیشن بہت بڑا جرم ہے۔ یہ کہاں سے یہ ہائٹ آئی ہے، کہاں سے یہ بلندیاں آئی؟ ابھی کلنٹن کا جو سب سے بڑا اس کا پروپیگنڈے کا انچارج تھا اس پوری مہم کا، ایک گھٹیا سے اخبار نے اس کے خلاف خبر شائع کر دی کہ اس کا کوئی سکینڈل رہا ہے فلاں عورت کے ساتھ، اسی دن مستعفی ہو کر گھر جا کر بیٹھ گئے۔ اور آپ کے ہاں بہرحال میں اس معاشرے سے جو خیر اس کا تقابل کیا کرنا ہے، یہ نہ سمجھیے کہ وہاں ہر شے خراب ہی خراب ہے۔ علامہ اقبال کی بصیرت یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا that the inner core of the present western civilization is Quranic۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، آبزرو کرو، انفر کرو، جو نتائج نکلے انہیں تجربے کی سان پر چڑھا کر ویریفائی کرو، پھر استعمال کرو۔ یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یوز کرو اسے۔ اس اعتبار سے آج میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیے خباثتیں جنسی اعتبار سے، بے حیائی کے اعتبار سے، خاندانی ادارے کی تباہی کے اعتبار سے، سود کے ہتھ کنڈے سے جس کی وجہ سے کہ یہودیوں نے انہیں یرغمال بنا لیا،
جس کا رد عمل شدید جو ہے وائٹ امریکن کرسچینز کے اندر پیدا ہو چکا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ از جوئش زائنسٹ آکوپائڈ گورنمنٹ. اسی لیے فیڈرل جو بلڈنگ تھی اوکلاہاما میں اسے بامب کیا ہے کہ عیسائی نے 200 آدمی مار دیے. پورا مقروض ترین ملک دنیا کا امریکہ ہے. سب سے بڑا جو مقروض حکومت ہے دنیا کی وہ امریکہ کی ہے. اور قرض خواہ کون ہے؟ یہودی. وہ دونوں لعنتیں انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں. لیکن کانسٹیٹیوشنلزم، پولیٹیکل اسٹرکچر، ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور، کاؤنٹی لیول پر تھانے دار صاحب بھی منتخب ہوتے ہیں. چھوٹی سی حکومت ہے، میئر ہے اور شیرف ہے. یہ نہیں ہے کہ یہاں کا ایس پی وہاں بھیج دو اور وہاں جا کر وہ ٹھڈے مارنے شروع کر دے، اور یہاں کا ایس آئی جو ہے وہاں پہنچا دو، وہاں جا کر جو ہے وہ چھترول کرے. نہیں، لوکل رسپانسبلٹی. بہرحال یہ ساری باتیں کسی میں امریکہ کی مدح سرائی میں نہیں کہہ رہا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دستوری اور سیاسی ڈھانچہ ہوگا مستقبل کی اسلامی ریاست کا، اس میں ویسے تو میں نے اصولاً عرض کیا ہے کسی بھی جمہوری ملک کو لے لیجئے، چاہے وہ پارلیمانی ہو اور چاہے وہ صدارتی ہو، لیکن پریفریبلی امریکہ کا پریزیڈنشل سسٹم 3 چیزیں شامل کر دیجئے، وہ خلافت ہے. پہلی چیز قرارداد مقاصد داخل کرنی ہوگی. ساورنٹی اللہ کی ہے، ہماری نہیں. نمبر 2، ایکسرسائز آف ڈیوائن ساورنٹی کس طور سے ہوگی؟ کسی بھی سطح پر کسی قانون ساز ادارے کا اختیار نہیں ہوگا وہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا قانون ایسا بنا سکے جو کتاب و سنت کے منافی ہو. نہ کاؤنٹی لیول پر، نہ اسٹیٹ لیول پر، نہ سٹی لیول پر، نہ فیڈرل لیول پر، نیشنل لیول پر، کہیں کسی جگہ وداؤٹ اینی ایکسیپشن دی لیجسلیٹو اتھارٹی will be restricted by the injunctions of Quran and the Sunnah. آسان باتیں نہیں ہے بھائی. ایسا ہی ہے نا، بڑے سے بڑا کافر ابھی کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو جائے گا کہ نہیں؟ اور یہ بھی جان لیجئے کہ کفار بھی ایک جیسے نہیں تھے. میں حدیث پہلے سنا چکا ہوں، الناس کالمعادن خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام فاذا فقہوا. جاہلیت میں بھی جو سونے کی اور تھی اس کو صاف کیا تو سونا بنا، جو چاندی کی معدنیات تھی صاف کیا تو چاندی بنے گی، سونا نہیں بنے گا. کوئی لوہے کی اور ہے، صاف کر لیجئے، اب سونا چاندی نہیں بنے گا، لوہا بنے گا. الناس کالمعادن خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا. تو واقعہ یہ ہے. اور تیسری شے، اسلامی ریاست میں 2 سطحوں پر غیر مسلموں کو ایسوسیٹ نہیں کیا جا سکتا. لیجسلیٹو پروسیس میں شریک نہیں کیا جا سکتا. قانون سازی کا منبع قرآن اور حدیث، جو نہ قرآن کو مانے نہ حدیث کو، ان کو اس میں شریک نہیں کیا جا سکتا. ہم پر جو تانا چاہیں چست کر لیں، کہہ دیں کہ ہم نے انہیں سیکنڈری سٹیزن بنا دیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن اسلامی ریاست میں، خلافت میں، خلیفہ کے انتخاب اور قانون ساز اداروں کے انتخاب میں نہ کوئی غیر مسلم کھڑا ہوگا نہ کوئی غیر مسلم ووٹ دے گا. ہاں، ان کی اپنی باڈیز ہوں، ان کے اپنے ادارے ہوں، وہ اپنے مسائل اور اپنے معاملات اور اپنی مشکلات اس کو پیش کرنے کے لیے، ریپرزنٹیشن کرنے کے لیے ادارے بنائیں، اپنے پرسنل لا کو ایڈمنسٹر کرنے کے لیے کاؤنسل بنائیں، ٹھیک ہے، گو ہے. جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ جیسے مسلمان کو ایسا ہی غیر مسلم. مذہبی آزادی، عبادات کی آبادی، پرسنل لا کی آزادی سب ان کو حاصل. باقی ملازمتیں کریں، پروفیشنز کریں، تجارت کریں، سارے مواقع حاصل.
لیکن ایک تو لیجسلیٹو پروسیس میں نہیں ہوگا، نہ خلیفہ کے انتخاب میں، نہ کسی قانون ساز ادارے کے انتخاب میں، اور نمبر دو، ریاست کی اعلیٰ ترین جو سطح ہوگی پالیسی میکنگ کی، اس میں کوئی غیر مسلم شریک نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اسلامی ریاست کی اعلیٰ ترین سطح پر جو پالیسی ہوگی وہ اسلام کو دنیا میں پھیلانا ہوگا، خلافت کی توسیع ہوگی، غیر مسلم اس کو پسند نہیں کر سکتا، اور تکلیف مالا یطاق ہو جائے گا، ہم اس سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے، ہم اس پر یہ بوجھ ڈالتے ہی نہیں۔ جب اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا اپنے لیے، کیسے پسند کرے گا کہ دوسرے ملک کے اندر اسلام کی حکومت ہو جائے؟ حق و صداقت کے ساتھ بات کہنی چاہیے، کسی منافقت کی ضرورت نہیں ہے، چاہے کہہ دیں کہ صاحب غیر مسلم تو پھر سیکنڈ ریٹ سٹیزن ہو گئے، اوکے وی ایکسپٹ اٹ۔ صرف یہ 3 چیزیں شامل کر دیجئے، باقی سارا وہ سٹرکچر آپ لے لیجئے۔ انسان مکمل وہی انسان ہوتا ہے اس کے اندر توحید آ گئی ہو، اس کا عمل کتاب و سنت پر آ گیا ہو، وہی مسلمان ہے، وہی آپ کا امام بھی ہو سکتا ہے۔ انسان میں فرق ہے ان 3 چیزوں کی وجہ سے۔ بہرحال اس موضوع پر چونکہ میری کتاب جو ہے خطبات خلافت اب چھپ کر آ گئی ہے، میں نے بڑی تفصیل سے ان تمام مسائل پر گفتگو کی ہے۔ پھر عرض کر رہا ہوں، ساری خباثت مغربی نظام کی اس کے معاشی نظام میں ہے جو بدترین ایکسپلائٹیٹو نظام ہے، اور اس کے سماجی نظام میں ہے کہ جس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے نوع انسانی کا۔ خطبات خلافت یہاں موجود ہوگی انشاءاللہ، جو حضرات لینا چاہیں لیں۔ اب آخری بات کل کی گفتگو کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، برکات کیا ہے خلافت کی؟ میں نے کل جمعے میں آپ کو حدیث سنائی تھی کہ جب حضور نے فرمایا کہ یہ چوتھا دور بھی ختم ہو جائے گا، ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، وہاں حضور نے اس کی برکات بیان کر دی ہیں۔ تعمل فی الناس بسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلقی الاسلام بجرانہ فی الارض یرضى عنها ساکن السماء وساکن الارض لا تدع السماء من مطر الا صبت مدرارا ولا تدع الارض من نباتها شيئا الا اخرجت۔ آسمان اپنے پانی کو برسائے گا، ماء مبارکا، روکے گا نہیں، زمین اپنے خزانے اگل دے گی۔ اس وقت صرف یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں، حدیث نبوی کے یہ الفاظ در حقیقت قرآن مجید کی 2 آیات کی ترجمانی ہے۔ اہل کتاب کے بارے میں فرمایا گیا سورہ مائدہ کی آیات 65-66، وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر ان اہل کتاب نے، ان یہود نے اور نصارہ نے ایمان اور تقوی کی روش اختیار کیے رکھی ہوتی، ہم ان کے سارے دل ادر دور کر دیتے، ان کی ساری برائیاں ان کے نامہ اعمال سے محو کر دیتے، انہیں جنات نعیم میں داخل کرتے۔ یہ تو اخروی بات ہو گئی، اور دنیا میں کیا ہوتا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر انہوں نے واقعتاً تورات اور انجیل اور جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا اسے قائم کیا ہوتا، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اپنے سروں کے اوپر سے بھی برکات سماویہ جو ہیں ان سے متمتع ہوتے، اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی جو زمین کی برکات ہیں اس کے خزانے پھوٹ بیٹھے۔ یہ سب کچھ ہوگا، اس سے آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اب آج کے موضوع پر آئیے، اب جگر تھام کے بیٹھو، میری باری آئی، آج کی باری تو اب شروع ہوئی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہوگا کیسے، یہ بیل منڈے کیسے چڑھے گی؟ کیا صرف چاہنے سے، خواہش سے؟
کیا صرف دعاؤں سے؟ کیا صرف ٹھنڈے ٹھنڈے میٹھے میٹھے واز سے؟ کیا صرف تبلیغ سے، تعلیم سے، تدریس سے؟ کیا پاور پالیٹکس اور الیکشنز کے اندر حصہ لینے سے؟ اچھی طرح جان لیجئے ان میں سے کسی طریقے سے یہ نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ 1984 میں نے 10 تقریریں کی مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں، منہج انقلاب نبوی، لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها۔ حضرت ابوبکر کے الفاظ ہیں خطبے میں جب حضرت عمر کو نامزد کیا ہے اپنے جانشین کی حیثیت سے، ان هذا الامر لا يصلح آخره الا بما صلح به اوله۔ منبع اور سرچشمہ سیرت النبی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بارے میں یہ جان لیجئے جہاں حالات جوں کہ توں ہوں وہاں کہیں سرے منہ بھی انحراف کرنا ناجائز، حرام۔ جہاں حالات میں واقعتاً کوئی نوعیت کا فرق واقع ہو چکا ہو، سم ایسنشل چینج، اس کو معین کیجئے کہ یہ تبدیلی ہو چکی ہے، لہذا یہاں یہ اجتہاد کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ الٹپ اجتہاد کی لاٹھی گھمانی شروع کر دی جائے۔ جہاں مسائل وہ ہوں، معاملات وہ ہوں، صورت مسئلہ نہ بدلی ہو، وہاں اجتہاد سے ماندہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح کی مزید انبیٹیبل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل ایٹرنل فیتھ کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا شکریہ۔